نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و معزز سامعین کرام ہمارے عقائد کی بنیاد جن اصولوں پر یا جن بنیادی باتوں پر قائم ہے ان میں ایک مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام
اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ تمام اسلامی مذاہب میں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ان چیزوں کی یعنی اللہ رب العزت کی توحید کی، انبیاء پر ایمان لانے کی اور قیامت پر ایمان رکھنے کی آج کا موضوع نہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، لیکن نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے، صرف اتنی سی بات کافی آپ پر ایمان کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اگر ایک انسان آپ کو مانتا ہے، رسول مانتا ہے، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو اس کا یہ ایمان آپ پر درست نہیں ہے۔ آپ پر ایمان جتنا ضروری ہے جس قدر یہ ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو آخری نبی مانیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات پر قرآن مجید میں اور متواتر احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے، اور اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جس رب نے، جس مالک نے یہ سلسلہ نبوت جاری کیا ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک حدیث کی بنا پر جس میں ذکر ہے 1,00,000 سے زیادہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جن میں 313 اور ایک روایت میں 314 وہ رسول ہیں۔ رسول اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً صرف 18 انبیاء کا ذکر کیا، باقی جتنے انبیاء ہیں ہم اجمالاً ان کی نبوت کے قائل ہیں۔ جن انبیاء مجید میں لیا گیا ہے ان پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جن انبیاء کا ذکر نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی امتیں کہلاتے ہیں، جس طرح وہ بھی ایک الہامی کتاب کے قائل ہیں، وید کے وہ بھی قائل ہیں، زرتشت پر بھی ایک کتاب کے اس کے ماننے والے قائل ہیں، لیکن نام کے طور پر ہم
ان کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے. اجمالاً کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، یہاں یہ بھی جس طرح انبیاء کو ماننا ضروری ہے، اب اگر کوئی نبی نہیں ہے اس کو نبی کہا جائے. جس طرح نبی ہے تو نبی کو نبی نہ ماننا جرم ہے، اسی طرح جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننا جرم ہے. یہ تقسیم علماء کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ وثوق سے، مصدقہ کسی دلیل سے ان کا نبی ہونا ثابت نہیں. ان کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے یا اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ان کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیل ہے نہیں. جن کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرما دیا ہے کہ یہ نبی ہیں، ہم بائی نیم ان کو نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو گویا سب انبیاء کا انکار، ایک نبی کا بھی انکار، سب انبیاء کا انکار. یعنی جس طرح جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننا جرم ہے، اسی طرح جو نبی ہیں ان کو نہ ماننا وہ بھی جرم ہے. اللہ اکبر کبیر. امتیں توحید سے نہیں بنتی، امتیں نبی سے بنتی. امتوں کا وجود وہ نبی کے ماننے نہ ماننے سے، اللہ کے ماننے نہ ماننے میں کوئی امت نہیں بنتی. اللہ کو سب مانتے ہیں سوائے داہریوں کے، سوائے بے دینوں کے. باقی جو بھی اپنے آپ کو کسی الہامی کتاب کا متبع سمجھتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، ہمارے ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں. اللہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. اللہ کی بنیاد پر امت میں اور مسلمان انسانوں میں تفریق نہیں ہوتی. تفریق ہوتی ہے، امت کا وجود بنتا ہے نبی کے ماننے سے. موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے یہودیوں نے تو یہودیت کہلائے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے تو وہ عیسائی یا نصرانی نصارہ کہلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو ہم مسلمان کہلائے، محمدی کہلائے. یعنی امت کا وجود نبی کے ماننے نہ ماننے سے بنتا ہے. اللہ رب العزت کو سب مانتے ہیں، اللہ کے ماننے سے کوئی تفریق نہیں ہوتی. تفریق ہوتی ہے نبی کے ماننے نہ ماننے سے. اب نبی علیہ السلام کو ماننا اور پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کرنا، ہم نبی علیہ السلام کو مانے بھی تو اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا انبیاء پر ایمان اللہ کے ہاں درست نہیں، مقبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ کو نبی بنایا ہے، پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے بنایا. یہ سب اللہ کے لشکر، حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے انبیاء ہے. اب اللہ نے حکم دیا کہ ان نبیوں کو مانو. اب ان تمام نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار ہو یا اللہ کے حکم کا انکار. اسی لیے ہمارا سب اہل سنت محدثین سب یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا صرف آپ کو رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے.
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بھی آپ کو خاتم النبیین فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ ہمارا فقط بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرمانے سے یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا رسول بھی اللہ کے کہنے سے ہی فرماتا ہے، رسول تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ لا نبوۃ ولا رسالۃ بعدی، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ نے یہ آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ ہم آپ کو آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس منصب اور اس مقام کو ماننا بھی آپ کے رسالت پر ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر ایک آدمی آپ کو رسول مانتا ہے اور آپ کے بعد کسی اور کو بھی رسول مانتا ہے، کسی اور کو بھی رسول مانتا ہے، تو وہ انسان قرآن مجید کی نصوص، احادیث مبارکہ کی روح سے اور صحابہ کرام کے اجماع سے اس کا یہ دعویٰ اور اس کا یہ قول وہ اس کو دائرہ اسلام میں باقی نہیں رکھتے، وہ مسلمان نہیں کہلاتا، اگرچہ وہ اللہ کے رسول کا کی نبوت کو مانتا ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو رسول مانتا ہو، آپ کے بعد پہلے انبیاء میں یہ سلسلہ قائم تھا اور سب انبیاء کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ رہا، لیکن اب آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا، تو اب کوئی کسی اور کو رسول جب مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام میں وہ شامل نہیں ہے، وہ کیا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ انبیاء پر جو ایمان کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کے آخری دور میں، بالکل آخری ایام میں، یمامہ کے ایک کذاب نے دعویٰ کیا، مسیلمہ نے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے رسول بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا، رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدعی تھا کہ میں بھی رسول ہوں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے دائرہ اختیار میں جتنا علاقہ تھا، جتنا ایریا تھا، اس میں بھی اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے جو اس کو رسول مانتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے، آپ کو نبی اور رسول مانتے تھے۔ بلکہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے وقت جو آذان ہوتی تھی، اس آذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہوتا تھا، جس طرح صحابہ کرام آذان کہتے تھے، وہی آذان یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کہتے تھے۔ بلکہ اس نے جو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں کیا کہا؟ لکھتے ہیں من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
خط میں یہ لکھتا ہے، پہلے اپنا نام اور اپنی رسالت کا اظہار، پھر نبی علیہ السلام کی طرف اور آپ کی رسالت کا اعتراف۔ آپ کی رسالت کا انکار اس نے نہیں کیا، آپ کو رسول مانا ہے، تبھی تو لکھتا ہے الی محمد رسول اللہ، کہ یہ میں خط لکھ رہا ہوں محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس سے پہلے وہ کیا لکھتا ہے؟ میں مسیلمہ رسول اللہ، یہ خط ہے مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے۔ آپ بتائیے کہ اس نے جو اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جب وہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، تو پھر کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر اتنی سی بات کافی ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرے، اتنی سی بات کافی ہے، تو پھر مسیلمہ اور اس کے جتنے حواری تھے ان کے خلاف صحابہ کرام کا اقدام وہ ناجائز قرار پائے۔ انہوں نے قتال کیوں کیا؟ ان کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ ان کا مال غنیمت کیوں سمجھا؟ ان کے بچوں کو بیویوں کو غلام کیوں بنایا؟ یعنی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سب کو غلام بنایا ہے جو ماخوذ ہوئے اس لڑائی کے مابین، اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کے طور پر لڑائی میں اس کا تقسیم ہوتا ہے جو غیر مسلم ہو۔ مسلمانوں کے مابین باہم لڑائی ہو، ایک گروہ کو شکست ہو اور دوسرے گروہ کو فتح نصیب ہو جائے، تو شکست کھانے والے لشکر کے مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی ان کے گرفتار ہونے والوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی باہم آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن کامیابی صفین میں حضرت علی کی ہوئی، اور جبل میں بھی حضرت علی کو غلبہ حاصل ہوا، مگر کسی کو گرفتار کر کے غلام نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی ان کے حاصل شدہ مال کو تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ مال غنیمت۔ کیونکہ مسلمانوں کے مابین یہ لڑائی وہ کافر اور مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، دو بھائیوں کی لڑائی، دو بھائیوں کی لڑائی۔ اسی لیے مسلمانوں کے مابین ہونے والی لڑائی کو جب بھی قیامت تک اگر کہیں ہوتی ہے تو اسی تناظر میں ان کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو واپس مال کرنا ہوتا ہے اور کسی کو غلام نہیں بنانا ہوتا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو علماء کرام نے اسی دونوں جنگوں سے اخذ کیا ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب کے جتنے ساتھی تھے جو پکڑے گئے وہ غلام بنائے گئے، انہی میں ایک لوڈی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لوڈی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن حنفیہ کی نسبت سے معروف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا محمد بن حنفیہ، یہ نسبت اسی خاتون بنو حنیفہ کے قبیلے کی نسبت سے، بیٹے وہ حضرت علی کے، بلکہ روافظ کے ہاں حضرت حسنین کے بعد حضرت حسنین حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سب سے افضل یہی محمد بن حنفیہ شمار ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد میں وہ کس کے بیٹے تھے؟ ایک غلام کے بیٹے تھے، اور وہ عورت غلام کون تھی؟ وہ بنو حنیفہ کے قبیلے کی خاتون تھی، اور وہ ایسے آئی وہی مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسیلمہ کذاب کے اور اس کے حواریوں کے خلاف اقدام جہاد سے صحابہ کرام نے کیا، اس کے ضمن میں یہ آئی۔ یہ اس بات کی برہان قاطع ہیں
واضح دلیل ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کو رسول مان لے لیکن آپ کو خاتم النبیین نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو مسلمان ماننے کے لیے، یعنی مسلمان رہنے کے لیے، اسلام میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے جتنا یہ ضروری ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ مانا جائے، محمد رسول اللہ مانا جائے۔ اسلام میں آنے کے لیے جتنا یہ ضروری ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اگر محمد رسول اللہ مانتا ہے، خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج جو حضرات یہ اس بھول بھلیے میں مبتلا ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جی آپ یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ کافر کیوں ہے؟ یہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ وہ کلمہ کو ہے، یہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ اس کے خلاف مخالفت کیوں کرتے ہیں ان کی؟ بھائی ان کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خاتم النبیین نہیں مانا جس طرح کے مسیلمہ کذاب اور اس کے حواریوں نے نہیں مانا۔ یعنی اب یہ اس دائرے میں ہے جس دائرے میں مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھی تھے۔ اگر وہ کافر ہے تو یہ مسلمان کیسے ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ اگر وہ کافر ہے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف اقدام کیا ہے تو ان کا کلمہ پڑھنا یہ ان کے لیے اسلام میں ہونے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص ہے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں۔ باقی انبیاء پر صرف ایمان ہے لیکن حضرت محمد رسول اللہ پر صرف ایمان ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ماننا بھی ہے، تب آپ کے پر ایمان مکمل ہو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین۔ اور احادیث مبارکہ اس بارے میں ایک دو نہیں بلکہ علماء نے کہا متواتر حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہیں تو یہ ارشاد فرمایا اور یہ بات تو رات میں بھی موجود ہے، انجیل میں نبی علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا میری اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک محل کی، ایک محل کی، وہ محل بنا لیکن کونے میں ایک پتھر باقی ہے رکھنے کا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت خوبصورت محل ہے لیکن ایک اینٹ کی کمی، ایک اینٹ کی کمی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ میں ہوں اور یہ نبوت کا محلہ مکمل ہو چکا ہے۔ انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کونے کا پتھر آنے والا ہے، کونے کا پتھر، وہ کونے کا پتھر خود حدیث میں ہے کہ کونے کا پتھر میں ہوں، آخری نبی ہوں اور آخری اینٹ ہوں، قصر نبوت کی، قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صاحب مثال دے کے واضح فرمائی یہ بات۔ اب اس کے بعد اس قصر نبوت پر کوئی جناب ہنڈیا رکھ دی جائے، کوئی اور روڑا کاٹ دیا جائے تو مجھے آپ بتلائیے خوبصورت محل کے مکمل ہو جانے پر وہ اس قسم کی نازیبا حرکت اختیار کی جائے، کوئی آدمی اپنے گھر کے بارے میں یہ قبول نہیں کرتا کہ جائے کہ اللہ کے انبیاء کا یہ بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا یہ قصر اس پر کسی کا اضافہ کیا جائے اور اس کو داغدار کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے انبیاء ہوئے اور ان انبیاء کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، خصوصاً الانبیاء، ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ ایک انبیاء نبی چلا جاتا
دوسرا نبی اللہ ذو الجلال بھیج دیتے اور وہ ان کو دین بھی سکھاتے اور ان کی دنیا میں رہنے کی رہبری بھی کرتے. یعنی سیاست کا اقدام بھی نبی کے ہاتھ میں تھا. نبوت بھی اور سیاست بھی، نبوت بھی اور سیاست بھی دونوں نبی کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر آپ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہے. میرے بعد کیا ہے؟ نبی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہے. اور یہ تاریخ کی، یعنی مسلمانوں کی تاریخ کی ایک بیان حقیقت ہے کہ آپ کے بعد جو بھی ہوا ہے وہ خلیفہ ہوا ہے، کسی اور لقب کا وہ مستحق نہیں قرار پایا. حضرت ابوبکر صدیق ہے تو وہ خلیفہ تو رسول اللہ ہے، عمر فاروق ہے تو وہ خلیفہ تو رسول اللہ ہے، اور اگر عثمان ہے یا علی ہے تو وہ بھی خلیفہ ہے. لیکن ایک حکمت عملی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر صحابہ سے مشورے سے کیا کیا؟ اگر سب کو خلیفہ ہی کہا جائے گا تو پھر ایک بعد میں یعنی طویل لمبا پن وہ ہوگا. عمر ہے تو عمر خلیفہ تو ابی بکر، وہ ابو بکر خلیفہ تو رسول اللہ. حضرت عمر خلیفہ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے. عثمان خلیفہ کس کے ہیں؟ بعد میں آنے، خلیفے کا معنی بعد میں آنے والا. وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر کے. عثمان حضرت عمر کے. اور حضرت علی خلیفہ کس کے ہیں؟ حضرت عثمان کے. اگر سب کو خلیفہ تو رسول اللہ کہا جاتا تو پھر آپ بتائیے یہ لائن کتنی لمبی ہوتی. تو صحابہ کے مشورے ساتھ کیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب آئندہ کہا کرو امیر المومنین. اب آئندہ کیا کہا کرو؟ امیر المومنین. اب یہی خلافت کا لقب خلفائے بنو امیہ کو بھی رہا اور خلفائے بنو عباس کو بھی رہا. جو بھی آیا ہے وہ ایسے خلیفہ آیا ہے نبی علیہ السلام کے اسی فرمان کے مطابق کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلیفے ہیں اور خلیفے ہوئے ہیں. امت نے خلافت ہی کا لقب رکھا ہے. کسی کو نہ ذلی نہ بروزی نبی کی اصطلاحات بنا کے نبوت کے ساتھ کسی کو اٹیچ نہیں کیا. وہ خلیفہ تو ہے، نبی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور یہی عمر ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرماتے ہیں لا وجد ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الحرس لرجھا. اگر ایک پرڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پرڑے میں زمین پر بسنے والے سارے اہل ایمان کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کے پرڑے کا ایمان بوجھ ہوگا. ابو بکر کا وہ ایمان بڑھے گا. اللہ اکبر. حافظ صحابی نے تو کہا ہے کہ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی، لیکن صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. اب ابو بکر اس مقام اور مرتبے پر ہونے کے باوجود وہ خلیفہ ہے، رسول نہیں ہے. اور عمر فاروق ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کون ہوتا؟ عمر ہوتا. بلکہ ایک مرحلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. انت منی غزوہ احزاب میں، جس غزوہ تبوک میں جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کنٹرول دیا اور اہل خانہ کی حفاظت اور نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، حضور مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، خواتین میں اور بچوں میں
مجھے اللہ اکبر اس مرحلے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لینے کے لیے، پیچھے کون نگران تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اسی طرح آپ میرے بعد نگران ہیں، نگران ہے میرے بعد۔ لیکن یہ اتنا سا جملہ اگر آپ فرماتے تو لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے ایک چور دروازہ کھل جاتا، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے ایک چور دروازہ کھل جاتا، مگر نبی علیہ السلام نے تو اس قسم کے، ہر قسم کے، یہی نہیں بلکہ ہر قسم کے رکھنے اور اس قسم کے چور دروازے بند کیے۔ تبھی آپ نے ساتھ فرمایا الا انہ لا نبی بعدہ، الا انہ، آپ کو یہ حیثیت اور یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے، لیکن میرے بعد آپ نبی نہیں ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا میرے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مابین تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، اس لیے نبوت کا دائرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ پھر نبوت کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبوت کے آنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی، یا یہ کہ اگر کسی قوم نے، بدنصیب قوم نے دین میں تحریف پیدا کر دی ہو تو نبی آ کے اس تحریف کو اجاگر کر دیتا ہے اور صحیح سمت دے دیتا ہے کہ یہاں تم سے بھول ہوئی ہے، یہاں تم سے لغزش ہوئی ہے، یہاں تم سے غلطی ہوئی ہے، صحیح موقف یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ نبی آ کے اس کی تنبیہ فرماتا ہے، نبی کا مشن یہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب یہ پوزیشن نہیں رہی۔ کیوں پوزیشن نہیں رہی؟ کہ اس کتاب کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال نے خود فرما دیا کہ اس کی حفاظت میں کروں۔ دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اس لیے دین میں تحریف کا امکان، اس میں دین میں تحریف کا امکان، جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولے، لیکن کروڑ ہاں اللہ رحمتیں فرمائے حضرات محدثین رحمہ اللہ پر، جنہوں نے جھوٹوں کے جھوٹ کو علم نشرہ کر دیا، وعدے کر دیا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دین کی سچائی ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید جبرائیل نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا، آج وہی الفاظ اسی تقریب کے ساتھ امت کے ہاتھوں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود ہے، قیامت تک موجود ہے۔ یہ اختصاص اس دین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا، پہلی کتابوں کو اور پہلی ادیان کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب باتیں جو انسان کی رہنمائی دنیا اور آخرت کے لیے ہو سکتی تھی اس کا اتمام اور اس کا اکمال کیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہے اس میں رکھنا اندازی ہو نہیں سکتی، اس میں تعریف کی نہیں جا سکتی، جو کرے گا وہ بالکل نمایاں ہو کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو پھر نبی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اسی لیے نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ پہلے نبی آئے، ضرورت تھی، دین مکمل نہیں تھا، دین میں رکھنا ڈالنے والوں نے رکھنا ڈالا۔ وَغَيْرُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، خود ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ خود کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کو انہوں نے نبی ہی نہیں مانا بلکہ اللہ کا رب، اللہ کے مقابلے میں رب بنا دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم
ارباب من دون اللہ، ارباب من دون اللہ، یعنی عقائد بدلتا دیے، کتابیں بدل دی، جس کی وجہ سے دوسرے انبیاء کی ضرورت باقی رہی اور انبیاء آتے رہے، لیکن الحمدللہ ہماری کو کتاب باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، اور جو اس میں کوئی جسارت اور حماقت کرے گا وہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور آج تک کسی مائی کے لال نے اس پہ تحریف ثابت نہیں کی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، ورنہ میں عرض کرتا کہ اس کے بارے میں دشمنوں نے بھی کتنی کوششیں کر کے دیکھ لی ہے لیکن منہ کی کھائی ہے۔ صرف ایک بار 1942 میں 32 میں جرمن کی یونیورسٹی نے قرآن مجید کے 32,000 نسخے حاصل کیے، 2 4 20 نہیں، 32,000 یونیورسٹی کے سکالر، اساتذہ، دکاتر، انہوں نے اس کا تقابل شروع کیا۔ اب آپ اندازہ کریں 32,000 کتابوں کا یا نسخوں کا تقابل آسان یا ایک دو دن کی کھیل ہے؟ کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنا وقت صرف ہوگا ہوا ہوگا، لیکن جو رپورٹ انہوں نے دی وہ آج میڈیا پر موجود ہے اور آج میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا، اعتراف کیا کہ ان 32,000 نسخوں کے تقابل سے ہمیں قرآن مجید میں تعریف کہیں نظر نہیں آتی، کسی کتابت کی غلطی کی وجہ سے کسی نے لفظ غلط لکھ دیا ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن تعریف اسے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ان کی شہادت ہے، آج کے دور میں بھی موجود ہے، قدیمی دور میں بھی اسی قسم کی موجود ہے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا، کتاب محفوظ، دین محفوظ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی سنت بھی محفوظ، آپ کا اسوہ حسنہ بھی محفوظ، بلکہ بعض احادیث کے الفاظ بھی محفوظ، الفاظ حدیث بھی محفوظ۔ ہم ان احادیث کے بارے میں بھی قرآن مجید کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے بول ہیں، اور یہ نہ عیسائیت اس کا ثبوت دے سکتی ہے نہ یہودیت اس کا ثبوت دے سکتی ہے کہ وہ یقین سے کہیں کہ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا بولا ہوا ہے یا یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ۔ ان کو تو اتنا پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہی کیا ہے، وہ سریانی تھی، عبرانی تھی یا رومی تھی، کون سی زبان تھی، اس پہ اختلاف ہے۔ چاہے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کتنی احادیث ہے متواتر جو لفظ امت کہتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کے الفاظ مبارک بھی محفوظ اور اللہ رب العزت کے الفاظ بھی محفوظ۔ یہ اللہ کا بول ہے نا، مخلوق تو نہیں ہے، یہ اللہ کے بول ہے، وہ نبی کے بول ہے، یہ اللہ کا بول ہے۔ اللہ کے بول بھی محفوظ، نبی کے بول بھی محفوظ، الحمدللہ۔ تو پھر نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھیے نا، ضرورت تو نبی کی تب ہو جب کمی ہو، کہیں تعریف ہو، کہیں کوئی غلطی واقع ہو رہی ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ میری اس امت میں مجدد آئیں گے جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتلاتے رہیں گے کہ جناب اصل دین یہ ہے، لیکن ہوں گے وہ متجدد نہیں ہوں گے اور نبی نہیں ہوں گے۔ مجدد ضرور فرمایا ہے، نہ متجدد اور نہ ہی نبی۔ یہ تفریقی اور یہ وضاحتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر بھی کوئی اگر آدمی یہ کہے کہ جناب کوئی اور نبی بھی آ گیا ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ اکبر، تو پھر پوری امت مسلمہ کے نزدیک اس انسان کا ایمان بالرسول وہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ اسی دائرے میں اور اسی درجے میں ہے جس درجے میں مسلمہ کذاب اور اس کی ضروریت تھی۔ اللہ اکبر کبھی ہمارا جو سابقہ اس مردود سے پڑا ہے، میری مراد غلام احمد قادیانی ہے، اللہ اکبر کبھی۔ بھائیو، انبیاء کی تاریخ قرآن مجید میں ہمارے سامنے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ
قرآن مجید میں ہمارے سامنے کوئی نبی اس کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کسی مقتدر حکومت کے زیر سایہ کیا. بات سمجھ پائے گئے؟ کسی نبی نے وقت کی مقتدر حکومت، وقت کے بادشاہ، وقت کے حاکم، اس کے زیر سایہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کوئی مثال جن کی ذکر قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا ہے، اس کی کوئی مثال حاشا وکلا نہیں. بلکہ جو بھی نبی آئے حالات نامساعد تھے. جب آئے مد مقابل بڑے بڑے فرائض تھے، بڑے بڑے دجال تھے، فرعون تھے، نمرود تھے، جن کے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے. اور جب آئے ہیں، دو باتیں سمجھے، جب آئے ہیں حالات نامساعد، اور کسی نبی نے بھی بالخصوص نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی مرحلے میں بھی کمپرومائز کا تصور نہیں رکھا. کمپرومائز کا، مصالحت کا، حالات کی درستگی کا، ہمدردی اور ساتھیوں کو ہم نوا بنانے کا یہ نہیں سوچا. اور کوئی نبی بھی مرحلہ وار نبی نہیں بنا. سٹیپ بائی سٹیپ، باری باری، مرحلہ در مرحلہ کوئی نبی ایسا نہیں بنا. بلکہ اللہ الجلال کی طرف سے اجتباء، اللہ کی طرف سے منتخب. اللہ کا نبی منتخب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت کے مقام سے سرفراز کرواتے، اور جب چاہتے ہیں دے دیتے. اور موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبی بنا دیا. ہے اسی طرح یا نہیں؟ نبی علیہ السلام تو غار میں بیٹھے تھے، اللہ نے نبوت کا، بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. یہی کیفیت باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم نبی بننے والے ہیں، نہیں تھا. اللہ نے نبی بنا دیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ اکبر. لیکن ادھر کیا ہے؟ پہلے یہ قادیانی وہ ایک ملحد کی شکل میں آتا ہے، ایک مجدد کی طرف شکل میں آتا ہے، ایک مناظر کی شکل میں آتا ہے. 1880 سے لے کے 1890 تک اس کی یہی پوزیشن. وہ ایک عالم کے روپ میں، مناظر کے روپ میں 10 سال اس نے اس طرح گزارے. اور اسی عرصے میں اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی، بلکہ یہ کہا کہ میں 50 جلدوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، چندہ دو، چندہ جمع کراؤ، جس میں 300 دلائل ہوں گے اسلام کی حقانیت پر. چندہ جمع کراؤ. مناظر تو تھا پہلے، آریوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، لوگوں کے ہاں مقبولیت پائی، لوگوں نے دھڑا دھڑ چندہ جمع کروایا. اسلام کی حقانیت پر 50 جلدوں میں کتاب، 300 اس میں جناب دلائل اسلام کی حقانیت اور سچائی کے. پیسے جمع ہونے شروع ہوئے. چنانچہ 1884 تک براہین عامدیہ کی 4 جلدیں چھپی. 4 جلدیں 1884 تک چھپی. اس کے بعد یہ سلسلہ ملتوی ہو گیا، حتیٰ کہ ربع صدی گزر گئی، 20-25 سال گزر گئے. لوگوں نے کہا حضرت صاحب وہ 50 جلدیں کہاں گئے، پیسہ کہاں گیا، جلدیں کہاں گئے. حضرت صاحب نے پھر 25 سال کے بعد براہین عامدیہ کی 5ویں جلد چھاپی، اور اس کے ابتدا میں یہ بھی لکھا کہ میں نے کہا تھا کہ جناب 50 جلدوں میں ہوگی، لیکن اب ان 5 کو وہی 50 سمجھو، فرق تو صرف 0 کا ہے.
صفر کا ہے، زیرو کا ہے، 5 ہی کو 50 سمجھ، 50 جلدوں کی شکل میں لیا ہوا چندہ سارا ہضم. سمجھے بات؟ یہ بیڑا بنانا ہے. 1880 سے لے کے 1890 تک، 1898 میں اب دوسرا مرحلہ آتا ہے. اب یہ مسیح موعود بنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا فوت ہو چکے، اور خود اپنے آپ کو مسیح بلکہ عین مسیح یہ ثابت کیا. اس کے لیے اس نے 4 کتابیں لکھی. ازالہ اوہام لکھا، ازالہ اوہام لکھا، تفہیم اسلام لکھا، توضیح المرام لکھی، اور امامۃ البشریٰ لکھی. امامۃ البشریٰ عربی میں، باقی 3 کتابیں جو ہے وہ اردو میں. اور ان تینوں کتابوں میں اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کی عبارتیں پڑھ کے سناؤں، ورنہ میں لکھ کے لایا ہوں وہ عبارتیں. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ اللہ کے کلام کے منافی ہے، اور خود نبی علیہ السلام کے ارشاد کے بھی منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے صاف فرما دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے آپ کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے. اب میں مسیح ہوں، ان کے قائم مقام میں ہوں، وہ تو نہیں آ سکتا. ان کا آنا وہ کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت کے منافی. 4 کتابوں میں یہی بات اس نے دہرائی، ازالہ اوہام میں بھی، اور اسی طرح توضیح المرام میں بھی، اور ساتھ امامۃ البشریٰ میں بھی بتکرار یہ بات کہی اس نے کہ کسی نبی کو ماننا یہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے منافی. جب اللہ ذوالجلال نے فرما دیا خاتم النبیین، اور اس کی وضاحت خود نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، تو اس کے بعد کسی اور نبی کو ماننا یہ درست نہیں ہے. یہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی اور مخالف ہے. اب ان 4 کتابوں میں یہ بات موجود ہے. 1891 سے لے کے 1900 تک یہ بات اس نے جاری رکھی. اس کے بعد 1901 میں اگلی چھلانگ لگائی اور نبوت پر جا بیٹھا. پہلے مجدد اور ملحد تھا، مسیح موعود تھا، اب تیسرے مرحلے پر وہ نبی بنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا کوئی رجل رشید سمجھے کہ نبوت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ پہلے وہ جناب مسلم موعود ہو اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو نبی بنایا؟ نبوت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح نبوت کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی، اسی طرح نبوت کی تاریخ میں یہ بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی کے زیر سایہ نبی نے پنپنے کا، بڑھنے پھلنے پھولنے کا اظہار کیا. اللہ اکبر کبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کچھ تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو کیا آپ قتل و غارت کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف، بیوہ اور یتیموں کے سہارے کے لیے، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف نبی علیہ السلام ساتھیوں کی ہمدردی جمع کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ آؤ ساتھیوں جمع ہو جائیں تاکہ ملک سے قتل و غارت ختم کریں، شراب نوشی ختم کریں، جوا اور ختم کریں، اور اسی طرح ڈاکہ چوری اس کے خلاف اقدام کریں، اکٹھے ہو جائے. کیا اس قسم کی کوئی ویلفیئر کی جماعت یا کوئی ٹولہ نبی علیہ السلام نے بنایا؟ کسی نبی نے بنایا؟ بالکل نہیں. بلکہ نبی نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ وہی جو اللہ نے اس کو کہا. اللہ نے کیا کہا؟
یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، یہ کہا. اور آپ نے بھی سب سے پہلے پہاڑی کے بعد میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس آوازے سے کیا پھل اٹھے گا، آپ کو معلوم تھا. ورقہ بن نوفل نے احساس دلا دیا تھا جب خدیجہ الکبریٰ لے کے گئے تھے، نبی علیہ السلام کو خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کو لے کے گئے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ جب آپ وہی بات کہیں گے جو پہلے انبیاء نے کہی، اور جو پہلے انبیاء سے قوموں نے سلوک کیا وہی آپ سے ہونے والا ہے. ورقہ بن نوفل نے خبردار کر دیا تھا، لیکن آپ نے کوئی مصلحت بھی اختیار کی، کوئی ویلفیئر کا کام اس سے آغاز کیا، ساتھیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اپنی جماعت بنانے کے لیے، تاکہ آواز جناب اجتماعی طور پر آگے بڑھے. کیا اس قسم کی کوئی سوچ نبی علیہ السلام نے سوچی؟ بالکل، بلکہ جو اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے وہی کہا، سب سے پہلے وہی کہا. موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جاؤ اس کو میری وحدانیت کا سبق دو اور اس کو کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. سورۃ طٰہٰ میں ہے، قصص ہے، شعراء ہے، پڑھ کے دیکھے. سب سے پہلے فرعون سے بات کرتے ہیں تو انہی دو اصولوں پر کرتے ہیں، تیسری اور کوئی بات نہیں. کیوں آپ صاحب؟ تیسری اور کوئی بات نہیں ہے. ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرعون کے سامنے، اور ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو کیوں غلام بنائے ہوئے؟ یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. اس لیے جو حکم نبی کو ملتا ہے بغیر کسی مصلحت کے، نبی اسی کا بردار ہوتا ہے، اسی کو آگے پہنچاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں انگریز حکومت جس نے مسلمانوں سے اقتدار لیا اور مسلمانوں کو جناب تختہ دار پر لٹکایا تھا. تختہ دار کہنا تو بڑی بات ہے، بلکہ اس دور میں اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دہلی اور پورے ہند میں مسلمانوں کی لاشیں تختہ دار پر نہیں، ہر درخت پر لٹکی ہوئی تھی. ہر درخت تختہ دار تھا. یہ پوزیشن تھی جس وقت انگریز آیا اور مسلمان سے اس نے حکومت چھینی. لیکن اس نے اسی حکومت کی آبیاری اور اسی کی تائید، اسی کی ہمنوائی کہتا ہے کہ میں نے تو جناب اتنا لکھا ہے کہ آپ کی حمایت اور تائید میں اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ 50 الماریوں میں سما سکتی ہے. اور میں آپ کا خود کاشتہ پودا ہوں. یہ لفظ ہے شہادت القرآن کے، خود اسی کی کتاب ہے شہادت القرآن. اور ایک اور کتاب ہے ستارہ کیسریہ. ستارہ کیسریہ میں بھی کہ یہ سارا میرے اوپر فیضان ہے جناب مکہ برطانیہ کا. ستارہ کیسریہ اسی کی بنیاد پر رکھا گیا. اب یہ کن کی تعریف، کن کی مدح اور کن کی زیر سایہ یہ نبوت پل رہی ہے اور پرورش پا رہی ہے؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہے، جو اسلام کے دشمن ہے. آپ بتلائیں پورے انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ نبی نے سہارا لیا ہو اپنی نبوت کے لیے کسی کافر حکومت سے؟ حاشا مطلع نہیں. لیکن ہمیں یہ بدنصیب بھی ملا. پہلے تو بتدریج اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کا سہارا خود ڈھونڈا اس نے. اگلی بات اس کی یہ کہ نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا. اس پر ظلم در ظلم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے اعزازی طور پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس ظالم نے ان کا مصداق خود اپنے آپ کو بنایا.
اور یہاں تک کہا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرف، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے گویا مجھے پہچانا ہی نہیں، مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق ہی نہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہاں تک دے رسالت کی، کہتے ہیں جی صرف مثال ذلی نبی یا بروزی نبی، یہ تو بعض منہ کی باتیں۔ وہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، میرے ساتھ سب حوالے لکھے ہوئے، لیکن بات وہی کہ وہ مناسب نہیں سمجھتا وقت کی وجہ سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ ذو الجلال نے میرے لیے فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ اللہ ذو الجلال نے اپنے نبی کے اوصاف بیان کیے، لیکن یہ ایک بدنصیب کہتا ہے کہ یہ اوصاف میرے ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ ذو الجلال نے انبیاء سے میثاق لیا کہ تمہارے دور میں اگر میرا ایک نبی آئے تو پھر اس وقت تم نے اپنی بات چھوڑ دینی ہے، میرے اس نبی کی بات کو ماننا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ آیت اللہ ذو الجلال نے میرے بارے میں کہی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور اس کا ایک منع شرح وہ بھی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے اشعار میں، اشعار میں ترجمہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس بشارت کے مصداق اب غلام احمد قادیانی ہیں، لوگوں وعدہ پورا کرو، میثاق کو نبھاؤ، جو میثاق انبیاء نے کیا تھا وہی میثاق غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی اللہ ذو الجلال نے دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں تک کہ جسارت کرتا ہے، یہاں تک حلہ سرائی کرتا ہے کہ آپ نے آپ کو نبی علیہ السلام سے بھی بلکہ سب انبیاء سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک بقا کہ نبی علیہ السلام کی تائید میں تو 3000 معجزات اور آیات ہیں، میری تائید میں اللہ ذو الجلال نے 3,00,000 آیات ہیں، وہاں 3,000 اور ادھر 3,00,000۔ تقابل اس طرح، نبی علیہ السلام نبی ہے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، اس کو ماننے والے اس کو بھی یہ غلام احمد قادیانی کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، غلام احمد قادیانی کی بیوی کو بھی ام المومنین کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہم رفقا بدر میں شریک ہونے والے 313 ہیں، جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا اے بنو معاشرتم قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہو عمل کرو۔ اس ظالم نے بھی اپنے 313 مصاحب متعین کیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا تَعَالَى، یعنی جو نبی علیہ السلام کے فضائل اور صحابہ کرام کے حوالے سے ہے، وہ انہی کا مصداق یہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کیا بھی دیکھیے عجیب لطیف ہے، اس نے اپنے دور میں کیا کہنا شروع کیا کہ جناب فلاں آدمی اس کو ذلت کی بہت ملے گی، ذلیل و رسوا ہوگا، یا اتنے عرصے میں فوت ہو جائے گا، اس قسم کی پیشین گوئی کرنے کی عادت تھی۔ عبداللہ عاطف کے خلاف اس نے کہا کہ 1995 میں یہ بالکل مر جائے گا، نہیں مر باقی بچے گا، وہ پھر بھی نہ مرا۔ اور اس نے جو کوششیں کی بڑی عجیب و غریب ہے۔ سیرت مرزا میں لکھا ہے، اس کی سیرت میں کہ جناب جب 1 مہینہ رہ گیا تو حضرت صاحب نے عبداللہ سنوری کو کہا کہ لاؤ چلے لائے، اور کہا کہ جناب اس پر سورۃ فیل پڑھو، سورۃ فیل، سب سورۃ فیل پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہا کہ قرآن ایک کنویں میں ڈال کے آؤ تاکہ یہ عبداللہ عاطف مر جائے، لیکن عبداللہ عاطف پھر بھی نہ مرا۔ یہ کنویں سمجھے نا، یہ جادو کنویں بھی کیے، عبداللہ عاطف پھر بھی نہ مرا۔ آخری دن آیا تو دارالامارہ میں جناب شور اٹھا ہے، حضرت صاحب بھی دعائیں کر رہے ہیں، سارا حلقہ دعاؤں سے میں مشغول ہے، اور اونچی اونچی آواز سے
یا اللہ عبداللہ آدم کو مار دے، یا اللہ عبداللہ آدم کو مار دے. اور پورے دور دور تک جناب دارالامارہ سے یہ آواز جا رہی ہے، دعائیں اونچی اونچی ہو رہی ہیں، لیکن عبداللہ آدم پھر بھی نہ مارا. پیشگوئی تو کوئی تھی. اللہ اکبر. اس قسم کی کتنی پیشین گوئی ہے جو اس کی جھوٹی ثابت ہوئی. لیکن جو لطیفے کی اور حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران ایک صاحب نے گرداسپور کی عدالت میں کیس دائر کر کہ جناب یہ ایسا آدمی ہے کہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے. بلیک میل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تم مر جاؤ گے، تم پر آفت آئے گی، بیمار ہو جاؤ گے اگر میری مخالفت نہ چھوڑی تم نے. یہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے اور ہمارے بارے میں جناب بیمار ہو جانے کی اور موت کی پیشین گوئییں کرتا ہے، بلکہ مارنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے. گرداسپور کی عدالت میں دعویٰ دائر ہوتا ہے. آپ حیران ہوئیں گے کہ گرداسپور کی عدالت نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے پر غلام احمد نے صحت کیے، دستخط کیے کہ میں آئندہ کسی کے بارے میں اس قسم کی پیشین گوئی نہیں کروں گا. مجھے آپ بتلائیں جو مسیح موعود ہو یا نبی ہو وہ اس قسم کی پیشین گوئی خود کرتا ہے یا من جانب اللہ ہوتی ہے؟ وہ پیشین گوئی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ من جانب اللہ. تبت یدا ابی لہب وتب آ رہی تھی جمیل، لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی یہی فرما رہے تھے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہا سنایا لوگوں کو اور وہ اسی انجام سے دو چار ہوئے. لیکن یہ عدالت میں بیٹھ کے اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ میں آئندہ اس قسم کی پیشین گوئی نہیں کیا کروں گا. مجھے آپ بتلائیے جو اپنی پیشین گوئی سے خود ہی دستبردار ہو جائے وہ پیشین گوئی من جانب اللہ ہو سکتی ہے؟ وہ فرستادہ اللہ جلال کا ہو سکتا ہے؟ درود خانہ کہانی کچھ اور ہے، لینے دینے کی. فرستادہ اور اللہ جلال کا برگزیدہ ہونا وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے غلام محمد قادیانی اور اس کو ماننے والے عجیب انسان ہیں. عجیب بات ہے. ایک آدمی خود کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المومن لا یقول لعان، مومن لعان نہیں کرتا، مومن لعان یعنی گلوچ نہیں کرتا. یہ خود بھی کہتے ہیں. اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مومن لائن نہیں ہوتا، لعن و طعن نہیں کرتا. لیکن یہ جناب اپنے نہ ماننے والوں پر کہتا ہے ہزار لعنت، ہزار لعنت. اب اتنی بات پر اس کا شوق پورا نہیں ہوا. آپ یقین جانیے اس کے بعد لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، لعنت نمبر 999 اور لعنت نمبر 1000. اب بتلائیے جس آدمی کی زبان سے گنی ہوئی لعنت اتنی بار ٹپکتی ہو اور وہ کہے کہ مومن لعان نہیں ہو سکتا، یہ مومن ہو سکتا ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق جو اتنی لعنت کی گردان کرنے والا ہو وہ تو ایک شریف انسان بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. چاہے جائے کہ اس کو نبوت کا تاج پہنا دیا ہے. یہ لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن اس کے پردہ پس پردہ اور تہ پردہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں چھن کے کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ مقاصد کچھ اور ہوتے. آج بھی جناب باہر کے ویزے مل جاتے ہیں کس نام پر؟ قادیانیت کے نام پر. قادیانیت کے نام پر کام مل جاتے ہیں، قادیانیت کے نام پر، عیسائیت کے نام پر، مسلمان کے نام پر نہیں ہے. پنچھان بہت ہوتی ہے، ویزا بھی دیا جاتا ہے، لیکن قادیانی لکھ دو سب کچھ چھٹی ہے، اجازت ہے آ جاؤ جی. یہ سہولتیں کیوں ہیں؟ کنت با جنس ہم با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہم جنسی محبت کرتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ قبول نہیں کرنے کے لیے تیار. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
جہاں آپ کے وہ کو سمجھنے کی بھی توفیق ہو۔ یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ایمان کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح کفر کو جاننے کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کفر سے نہیں بچ سکتا۔ کفر سے ابھی بچے گا نا جب کفر کے بارے میں پتا ہو کہ یہ کافر ہے، یہ کفر جملہ کفری ہے یا یہ شرک ہے، تبھی شرک سے بچے گا، یا یہ نفاق ہے تبھی نفاق سے نہیں بچے گا، وہ بچے گا۔ اس لیے جس طرح ایمان کو جاننا ضروری ہے، نماز روزے کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایمان کے منافی کون سی بات ہے۔ یہ ایمان کے منافی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت سے سرفراز کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے عقیدے پر قائم رکھے، اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔